الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من صدقہ نجا، جو سچ بولتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ من صدقہ نجا، جو سچ بولتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ بحث ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَيُزَادُ فِي نَافِلَتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَيَّامِ 4 رَكَعَاتٍ مُضَافَةً إِلَى نَافِلَةِ الظُّهْرَيْن۔ توجہ فرماؤ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن باقی ایام سے 4 رکعت نماز نافلہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جمعہ کے دن 20 رکعت نماز نوافلہ بنتے ہیں، کیونکہ ظہرین کے 16 وہ ہیں، 4 اس کے اضافے ہو گئے تو جمعہ کے دن نافلہ نماز 20 رکعت ہو جاتی ہے جمعہ کے دن۔ اور عرض کیا تھا پچھلے جلسے میں بھی کہ افضل یہ ہے کہ ان 20 رکعت کو 3 اوقات میں تقسیم کر دیں۔ ایک سورج جو نکلنے لگے تو پڑھیں 6 رکعت، 6 رکعت سورج اوپر آ جائے تھوڑا سا تو پڑھیں، 6 رکعت جب سورج وسط میں آ جائے، سر کے اوپر جیسے کہتے ہیں قیام ہو جائے وسط النہار، 6 پھر پڑھیں، اور 2 رکعت جو ہے وہ زوال کے وقت پڑھیں۔ 2 رکعت تو ٹوٹل کیا ہو جائے گی؟ 20 ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جمعہ کے دن 4 رکعت نماز نافلہ کا اضافہ ہو جاتا ہے باقی ایام سے، تو جمعہ کے دن نوافل بنتے ہیں 20، جن کو 3 اوقات میں تقسیم کر کے پڑھنا چاہیے، 6 کر کے۔ دوسرا مسئلہ جو کہ بڑا مہم مسئلہ ہے جناب، توجہ فرمائیں، وہ دوسرا مسئلہ ہمارا آج کی بحث کا یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وَالْمُزَاحَمُ فِي الْجُمُعَةِ عَنِ السُّجُودِ فِي رَكَعَةِ الْأُولَىٰ۔ ایک آدمی ہے نماز جماعت پڑھ رہا تھا اور اس کے لیے رکاوٹ پیش آ گئی ہے، ممانعت پیش آ گئی ہے جمعہ میں کہ وہ پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کر سکا، سجدہ نہیں کر سکا۔ اصل مسئلہ سمجھے، بندہ جمعہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس میں تھوڑا زیادہ شاید لوگوں کیا مسئلہ بنا ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کر سکا، اس کے لیے رکاوٹ پیش آ گئی۔ پہلی رکعت جو جمعے کی تھی اس میں وہ سجدے میں نہیں جا سکا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک بندہ جمعے میں نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت کے سجدے میں رکاوٹ ممانعت پیش آ گئی، تو اس کا مسئلہ ہے کہ یہ کیا کرے۔ وہ آدمی جس کے لیے پہلے سجدے میں رکاوٹ پیش آ گئی ہے اور پہلا سجدہ وہ نہیں کر سکا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب دوسرے نمازی جمعہ والے سجدے سے اٹھیں گے تو یہ بندہ پھر جائے سجدہ کرے، جب دوسرے اٹھیں تو پھر یہ سجدہ کرے، اور سجدہ کرنے کے بعد ان سے پھر مل جائے گا، اگرچہ رکوع کے بعد ہی صحیح، اگرچہ انہوں نے رکوع بھی پھر اگلی کا کر لیا تھا، اگرچہ رکوع کے بعد ہی صحیح، پھر یہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ لیکن اگر یہ بندہ قادر نہ ہوا ٹھیک ہے سجدے پر، دوسرے لوگ سجدہ کر کے اٹھ گئے پھر بھی یہ سجدہ نہیں کر پایا، اگر یہ پہلی رکعت کے سجدے پر پھر بھی قادر نہ ہوا، یہاں تک کہ امام دوسری رکعت کا سجدے کے لیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ امام دوسری رکعت کے سجدے کے لیے جا رہا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ جائے، امام جو دوسری رکعت میں جا رہا ہے یہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، لیکن یہ بندہ جو ہے جو پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کر سکا، امام کے ساتھ دوسری رکعت کے سجدے میں جا رہا ہے، تو یہ سجدے جو کرے گا یہ پہلی رکعت کی نیت سے سجدے کرے گا کہ میری پہلی رکعت کے یہ 2 سجدے ہیں۔
پہلی رکعت والے سجدے کی یہ نیت کرے گا، یا مطلق چھوڑ دے، نیت نہ پہلی رکعت کی کرے نہ دوسری کی، تو خود بخود وہ جو ہے ادھر پھر جائیں گے جس کے یہ سجدے ہونے ہیں، یا مطلق کرے تو یہ مطلب خود منصرف ہو جائیں گے، یا کم از کم پہلی رکعت کا سجدوں کی نیت کرے۔ لیکن اگر اس بندے نے یہ جو 2 سجدے کیے ہیں یہ دوسری رکعت کے سجدے کی نیت کی، نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح آگا جان توجہ فرمائیں، اگر کسی کے لیے رکاوٹ پیش آ جائے، پہلی رکعت کا رکوع بھی نہیں کر سکا اور سجدہ بھی نہیں کر سکا، پوری رکعت نہ رکوع امام کے ساتھ کیا ہے پہلی رکعت میں، نہ سجدہ کیا ہے۔ پہلی میں جو پہلا مسئلہ بتا رہے تھے نا، رکوع کیا تھا امام کے ساتھ، سجدہ نہیں کر پایا تھا، یہاں لوزہم میں اگلی بات یہ ہے کہ رکوع بھی نہیں کر سکا امام کے ساتھ، سجدہ بھی پہلی رکعت کا نہیں کر سکا، اور یہ جو ہے دوسری رکعت میں بھی امام کو یہ درک نہیں کر سکا، دوسری رکعت میں بھی یہ امام کو درک نہیں کر سکا، تو پھر جمعہ تو فوت ہو گیا۔ پہلی رکعت بھی درک نہیں کر پایا، دوسری بھی درک نہیں کر پایا، تو کم از کم ایک رکعت درک کرنا چاہیے نا، کم از کم ایک رکعت کو درک کرے، پہلی بھی گئی دوسری بھی گئی، جمعہ فوت ہو جائے گا، تو پھر یہ کیا کرے، ظہر پڑھے گا، ظہر کی نیت کرے گا نئے سرے سے۔ ایک احتمال یہ ہے کیونکہ جمعہ میں اس نے صحیح نیت کی تھی، جمعہ میں صحیح نیت کی تھی، لہٰذا نماز کو باطل نہ کرے اور نیت کو جو ہے ظہر کی طرف پھیر لے۔ مسئلہ دقیق ہے، امیدواروں کہ آپ کے تعاون سے مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بندہ جو نماز جمعہ پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت کا سجدے میں اس کے لیے ممانعت اور رکاوٹ پیش آ گئی اور وہ پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کر پایا۔ کسی بندے کے لیے نماز جمعہ میں رکاوٹ کے آنے کی وجہ سے پہلی رکعت کا وہ سجدہ نہیں کر سکا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب دوسرے نمازی سجدے سے اٹھیں تو یہ سجدہ کرے اور پھر مل جائے، پھر ان نمازیوں کے ساتھ مل جائے، اگرچہ رکوع کے بعد ہی صحیح۔ لیکن اگر یہ بندہ سجدہ پھر بھی نہ کر سکے، قادر نہ ہو پہلی رکعت کے سجدے پر، یہاں تک کہ امام دوسری رکعت کا سجدہ کر رہا ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ سجدہ کرے گا، لیکن سجدوں میں جو نیت ہے یہ بندہ پہلی رکعت کے سجدے کی نیت کرے گا، پہلی رکعت والے کی، ٹھیک ہے، یا مطلق کہے، خود بخود وہ مطلب ہے نیت پہلے سجدوں کی ہو جائے گی، معین نہ کرے، مطلق نیت کرے، ٹھیک ہے، یا پہلی رکعت کے سجدوں کی نیت کرے یا مطلق۔ اگر یہ بندہ دوسری رکعت کے امام کے سجدے میں یہ جو سجدہ کر رہا ہے دوسری رکعت کے سجدوں کی نیت کرے گا، نماز باطل ہے، نماز باطل ہے۔ پھر اسی طرح بتایا اگر کسی کے لیے رکاوٹ پیش آ جائے، رکوع بھی نہیں کر سکا امام کے ساتھ، نیت تو کی تھی، توجہ کرو، امام کے ساتھ اس نے مل کر جمعہ میں نیت کی، لیکن رکاوٹ کی وجہ سے نہ امام کے ساتھ رکوع کر سکا ہے نہ سجدہ کر سکا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی امام کو ساتھ درک نہیں کر پایا، تو اس کا جمعہ فوت ہو جائے گا اور یہ ظہر پڑے گا۔ اور ایک احتمال ہے کیونکہ جمعہ میں اس نے نیت صحیح کی ہوئی تھی، اسی جمعہ سے ظہر کی طرف کیا کر لے، نیت کو پھیر لے گا۔ توجہ فرماؤ، میں آپ کی خدمت میں مطلب لے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ وَيُزَادُ فِي نَافِلَتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَيَّامِ 4 رکعات۔ یزاد فی نافلتها، نافلہ روز جمعہ زیادہ ہو جاتے ہیں، عن غیرها، غیر جمعہ سے، من الایام، یعنی جمعہ کے علاوہ جو ایام ہیں ان سے جمعہ کے نافلہ زیادہ ہو جاتے ہیں، 4 رکعات، 4 رکعت زیادہ ہو جاتے ہیں، مضافتاً الی نافلۃ الظہرین، علاوہ بر نافلہ ظہرین کے، یسیر الجمیع 20 کلھا للجمعۃ فیہا،
تو یہ تمام 20 رکعت ہو جاتے ہیں. کلھا للجمعۃ فیہا، تمام نافلہ جمعہ کے ہیں، فیہا اس یوم جمعہ میں. والافضل جعلھا 20 سداس، افضل یہ ہے کہ ان نافلہ کو قرار دیا جائے 20 کو، جعلھا یعنی 20 نافلہ کو قرار دیا جائے سداس، سداسی طور پہ، یعنی مفرقتاً ستاً ستاً، 6 کر کے تقسیم کرے. مفرقتاً ستاً ستاً یعنی ان 20 کو 6 کر کے تقسیم کرے. وفی الاوقات الثلاثۃ المحودہ، 3 اوقات جو معروف ہیں ان میں، محودہ معروف، اور وہ کیا ہیں جی؟ وہی انبساط الشمس بمقدار ما یذهب شعاعها، وہی اور وہ یہ کہ سورج جب جو ہے پھیلے، انبساط الشمس سورج پھیلے، بے مقدار اتنی مقدار میں کہ اس کی شعاعیں چلی جائیں. ایک یہ 6 رکعت اس وقت پڑے گا سورج جب پھیلنا شروع کرے. دوسرا وارتفاعها، جب شمس اوپر چلا جائے، یہ دوسرا اس جگہ پہ ارتفاع شمس کے وقت بھی 6 پڑے گا. وقیامها وسط النہار، جب سورج قیام کرے وسط نہار میں، قبل زوال، زوال سے پہلے، 6 قیام کے ٹائم پڑھ لے گا، 6 3 18. ورکعتان وہما الباقیتان من 20 عن الاوقات الثلاثہ تفل عند زوال، اور 2 رکعت وہما، اور وہ 2 رکعت الباقیتان من 20 جو 20 رکعت سے 2 باقی ہیں، عن الاوقات الثلاثہ ان 3 اوقات میں، تفل عند زوال، ان کو زوال کے وقت انجام دے گا. زوال کے وقت یعنی بتانا چاہ رہا ہے بعدہ، زوال کے بعد. الافضل، افضل ہے، او قبلہ بیسیر، قبلہ یا زوال سے پہلے، بیسیر تھوڑا سا، یسیر کہتے ہیں بہت تھوڑے کو، یا زوال سے تھوڑا سا پہلے یہ 2 رکعت پڑے گا. علی روایتین، روایت کی بنا پر. ودون بسطها كذلك جعلوا 6 الانبساط بین الفریضتین. ودون بسطها، اور ان نوافل کو تقسیم کرے، دونہ یعنی دون کا مطلب ہی ہے اس سے تھوڑی فضیلت، تھوڑی کم فضیلت ہے، دونا کم تر فضیلت یہ ہے. بسطها نوافل کو تقسیم کرے، کذالک ان 3 اوقات میں جو تھے، جعلوا 6 الانبساط بین الفریضتین، وہ انبساط وہ جو سورج پھیلنے کے وقت 6 تھیں، 6 الانبساط، انبساط والی 6 کو 2 فریضہ کے درمیان قرار دے. 2 فریضہ یعنی جمعہ اور ظہر کے درمیان قرار وہ دے گا. ودونہ فعلھا اجمع یوم الجمعہ کیف اتفق، اور اس سے دونہ، اور اس سے کم تر فضیلت یہ ہے فعلھا کہ ان نوافل کو، اجمع تمام کے تمام نوافل کو، یوم الجمعہ جمعہ کے تمام نوافل کو یوم جمعہ میں انجام دے گا. کیف اتفق، جیسے بھی اتفاق ہو، یعنی جب اس کی مرضی آئے ان 20 رکعت کو پڑھ سکتا ہے. یہ کم ترین فضیلت ہے. وَدُونَهُ فِعْلُهَا اجمع یوم الجمعہ کیف اتفق، دونہ اور اس سے کم تر فضیلت یہ فعلھا نوافل کو پڑھے گا اجمع تمام کے تمام یوم الجمعہ جمعہ کے دن. کیف اتفق، جیسے بھی اتفاق ہو جائے، جب چاہے پورے جمعہ میں وہ ان 20 کو پڑھ لے. یہ کم ترین فضیلت ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. مسئلہ بعدی پہ توجہ دو. والمزاحم فی الجمعۃ یعنی السجود فی رکعۃ الاولی یسجد بعد قیامہم عنہ. والمزاحم فی الجمعۃ، اور وہ جس کے لیے رکاوٹ اور ممانعت پیش آئی ہے فی الجمعہ جمعہ میں، یعنی السجود فی رکعۃ الاولی پہلی رکعت کے سجدے میں جس کے لیے رکاوٹ پیش آئی ہے، یسجد بعد قیامہم عنہ وہ سجدہ کرے گا بعد قیامہم، قیامہم اہل جمعہ کے قیام کے بعد، عنہ سجدہ سے، اہل جمعہ کے سجدہ سے قیام کے بعد وہ سجدہ کرے گا. وَيَلْتَحِقُ وَلَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، اور مل جائے گا وَلَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ اگرچہ رکوع کے بعد ہی. توجہ رہو توجہ. فَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ إِلَىٰ أَنْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ. اللہ اکبر. یہ ادھر ہی ہل کرتا رہا، ہلتا رہا ہے، آگے نہیں آیا.
فَإِن لَمْ يَتَمَكَّن مِنْهُ، اگر یہ متمکن اور قادر نہ ہو، من ہو اس پہلی رکعت کے سجدے پر، کرنا تھا نا، نہیں قادر نہیں ہو پایا، فَإِن لَمْ يَتَمَكَّن مِنْهُ، اگر وہ متمکن نہ ہو من ہو اس پہلی رکعت کے سجدے پر، إِلَىٰ أَن سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ، یہاں تک کہ امام فی الثانیہ دوسری رکعت کے سجدے میں جا رہا ہے، یہ ابھی ادھر ہی ہے، ان لم یتمکن منہ، اگر یہ پہلی رکعت کے سجدے پر قادر نہ ہو یہاں تک کہ امام سجدہ کرے، فی الثانیہ ثانیہ کا، دوسری رکعت کا، وَسَجَدَ مَعَ ثَانِيَةِ الْإِمَامِ نَوَابِهِمَا الرَّكَعَةَ الْأُولَىٰ، ساجدہ یہ بندہ سجدہ کرے گا مع ثانیۃ الامام، امام کی دوسری رکعت کے ساتھ، نوابہما رکعت الأولیٰ، اور بہما ان دو سجدوں میں پہلی رکعت کی سجدوں کی نیت کرے گا، الرکعت الأولیٰ پہلی رکعت کے سجدوں کی نیت کرے گا، کیوں پہلی رکعت کی یہ سجدے کی نیت کرے گا؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا بَعْدُ، عزیز و توجہ، کیونکہ اس نمازی نے لم یسجد لہا بعدو، لہا اس پہلی رکعت کے لیے بعدو ابھی تک سجدے نہیں کیے، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا بعدو، چونکہ اس نمازی نے لہا اس پہلی رکعت کے لیے ابھی تک سجدے نہیں کیے ہیں، او یطلق فتنصرفان الی ما فی ذمتہ، او یطلق یا مطلق نیت کرے، نہ پہلی کے معین کرے نہ دوسری کے، فتنصرفان، پس یہ دو سجدے منصرف ہو جائیں گے، الی ما فی ذمتہ، جو اس کے ذمے ہیں، ایٹومیٹک خود بخود، ٹھیک ہے نا، اس کے ذمے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ مثلا آپ عزیز جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نام بعض اوقات کہتے ہیں نا، نام نہ لو، ٹھیک ہے، ایسے کو اہل بیت کے دشمن پہ لعنت اپنا ایڈریس ڈھونڈ لیتی ہے، اور جہاں جہاں جا کے لعنت ہونی ہے پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح مطلق نیت کرے گا، جہاں نیت ہے پہلی رکعت کی، ایٹومیٹک ادھر پہنچ جائے گی۔ فتنصرفان الی ما فی ذمتہ، او یطلق یا مطلق نیت کرے، فتنصرفان، ٹھیک ہے، تو تنصرفان الی ما فی ذمتہ، تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ منصرف ہو جائیں گے الی ما فی ذمتہ، جو اس کے ذمے ہیں۔ مزہ مجھے نہیں آیا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ فَإِن لَمْ يَتَمَكَّن مِنْهُ إِلَّا أَنْ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي الثَّانِيَةِ، اگر وہ پہلی رکعت کے سجدے پہ بھی قادر نہ ہوا یہاں تک کہ امام سجدہ کر رہا ہے ثانیہ دوسری رکعت کا، وَسَجَدَ مَعَ ثَانِيَةِ الْإِمَامِ، یہی بندہ جو قادر نہیں تھا سجدہ کرے گا امام کی دوسری رکعت کے ساتھ، نوابہما رکعت الأولیٰ، اور ان دو سجدوں میں پہلی رکعت کی سجدوں کی نیت کرے گا، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا بَعْدُ، کیونکہ اس نمازی نے لا اس پہلی رکعت کے لیے ابھی تک سجدے نہیں کیا، اور یطلق یا مطلق ہے، فتنصرفان، پس وہ نیت دو سجدوں کی طرح منصرف ہو جائے گی، الی ما فی ذمتہ، جو اس کے ذمے ہے۔ وَلَوْ نَوَىٰ بِهِمَا الثَّانِيَةَ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ، وَلَوْ نَوَىٰ بِهِمَا، اگر دو سجدوں کی نیت کرے گا، الثانیہ یعنی دوسری رکعت کے دو سجدوں کی نیت کرے گا، وَلَوْ نَوَىٰ بِهِمَا، اگر ان دو سجدوں میں ثانیہ دوسری رکعت کے سجدوں کی نیت کرے گا، بطلت الصلاۃ، نماز باطل ہے، کیوں؟ لزیادت رکن فی غیر محل، کیونکہ رکن زیادہ ہوا ہے غیر محل میں۔ وَقَضَىٰ لَوْ ذُوهِمَا عَنِ الرُّكُوعِ الْأُولَىٰ وَالسُّجُودِهَا، اسی طرح لو ذُوهِمَا یعنی لو منع، اسی طرح اگر اس کے لیے رکاوٹ اور ممانعت پیش آ جائے، عن الرکوع الاولیٰ، پہلے رکوع سے بھی، پچھلی میں اور اس میں مخلوط نہ کرنا، اس میں سجدے سے رکاوٹ تھی، اس میں رکوع سے بھی رکاوٹ ہے، والسجودہ، اور سجود سے بھی ہے، لو ذُوهِمَا عن الرکوع الاولیٰ وسجودها، اسی طرح اگر کسی کے لیے مزاحمت اور رکاوٹ پیش آ جائے پہلے رکوع اور سجدے سے بھی، فَإِن لَمْ يُدْرِكْهُمَا مَعَ ثَانِيَةِ الْإِمَامِ، اگر یہ دو سجدوں کو درک نہ کرے مع ثانیۃ الامام، امام کی دوسری رکعت کے ساتھ بھی یہ اگر یہ دو سجدے درک نہ کرے اور رکوع کو، فاتت الجمعہ، جمعہ فوت ہو جائے گا، کیوں؟ لاشتراط ادراک رکعت منہا معہ،
کیونکہ منہا جمعہ کی ایک رکعت کا معہو امام کے ساتھ درک کرنا شرط ہے. فاتت الجمعہ، جمعہ فوت ہو جائے گا. کیوں؟ لاشتراک ادراک رکعت منہا معہو، منہا جمعہ سے معہو امام کے ساتھ ایک رکعت کا درک کرنا شرط ہے. واستأنف الظہر، اور یہ آدمی ظہر کو نئے سرے سے پڑھے گا. مع احتمال العدول لانعقادها صحیحتاً، ایک احتمال عدول ہے، یعنی جمعہ سے ظہر کی طرف عدول کرے. کیوں؟ لانعقادها صحیحتاً، کیونکہ جمعہ صحیح منعقد ہوا ہے. جمعہ صحیح منعقد ہوا تھا، اب یہ جمعہ پڑھ نہیں سکا، جمعہ سے ظہر کی طرف عدول کرے، نماز نہ توڑے. اور دوسری دلیل واللام یہاں بھی لگائیں، لانعقادها ولنہی عن قطعها مع امکان صحتها، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قطع نماز سے نہیں آئی ہے، قطع نماز سے نہیں آئی ہے مع امکان صحتها، جبکہ امکان ہے صحتها، نیت کے صحت کا بھی امکان ہے. بھائی وہ جمعہ تھا، ابھی ظہر کی طرف پھیر لے گا، کوئی مسئلہ ہے؟ نماز کو قطع کرنا بھی حرام ہے ویسے. والے نہیں ان قطعہ، نماز کو قطع کرنے میں نہیں ہے مع امکان صحتها، جبکہ صحت نیت کا امکان بھی ہے. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب جو مطلب آپ کی خدمت میں شروع کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے. وَمِنْهَا، ان نمازوں میں سے جو نمازیں مکلف کے اوپر آئی ہیں، نہیں تھا منہا، مطلب سمجھو نا، منہا سے مراد نہیں کہا تھا کہ چھٹی فصل فی بقیت الصلوات الواجبۃ وما یختار من المندوبہ، اس سے رابط ہے. ومنہا، ان نمازوں میں سے صلاۃ العیدین، صلاۃ عیدین ہے. صلاۃ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان کا مفرد، عیدین کا مفرد عید ہے، مفرد ان کا عید ہے، اور عید مشتق ہے عود سے. عید عود سے مشتق ہے، کیونکہ اللہ کے جو ہے نا فوائد بہت زیادہ بندوں کے اوپر جو ہے نا، بندوں کے اوپر آتے ہیں، اور خوشی اور سرور اور رحمت جو ہے نا عید کے دن لوٹتی ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ عود سے ہے. دوبارہ سنیں، صلاۃ عیدین، اس کا مفرد عید ہے اور عید مشتق ہے عود سے. کیوں عود کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے جو منافع اور فوائد ہیں وہ عید کے دن اپنے بندوں پر لوٹتے ہیں، اور خوشی اور سرور لوٹتی ہے. عید کی جو یا ہے وہ وا سے منقلب ہے. عید اصل میں عبد ہے، اور اس کی جمع، عید کی جمع اعیاد ہے. عید کی جمع اعیاد ہے، البتہ غیر قیاسی، قانون کے مطابق نہیں ہے. قانون کے مطابق جو ہے یہ اعیاد جمع نہیں آئی ہے، کیونکہ جمع میں جو ہے نا، جمع میں وہ اپنی اصل کی طرح پلٹ جاتی ہے، تو ہونا چاہیے تھا اعواد. جمع میں وہ چیز اپنی اصل کی طرح پلٹ جاتی ہے تو اعواد ہونا چاہیے تھا. یہ کہہ رہے ہیں اعیاد، تو یہ جمع غیر قیاسی ہے، اور یہ غیر قیاسی اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کو جدا ہم کر سکیں عود سے. عود جس کا معنی لکڑی ہوتا ہے نا، اس عود کی جمع اعواد ہے، تو پھر تاکہ جدائی آ جائے. عود ایک عود ہے، عود کا معنی چوب ہے، لکڑی. ٹھیک، تو اگر عود کی جمع بھی اعواد ہو، عود کی جمع بھی اعواد ہو، تو پھر تھوڑا مطلب مخلوط ہونے کا خطرہ ہے. لہذا عود جس کا معنی خشبہ اور لکڑی ہے، اس کی جمع بنا لیتے ہیں اعواد، اور اس عید کی جمع بناتے ہیں اعیاد. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ جی بھلا کیا کہا ہے؟ عرض یہ کیا ہے کہ عیدین کا مفرد عید ہے، عیدین کا مفرد عید ہے، اور عید عود سے ہے، اور عود اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے فوائد اور منافع بندوں پہ آتے ہیں، خوشی لوٹتی ہے. عید اصل میں تھا عبد،
اس عید کی جمع اعیاد ہے لیکن قیاسی نہیں ہے، خلاف قیاس ہے۔ قیاس اگر ہوتی تو وہ آواد آتی، لیکن خلاف قیاس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے عود جس کا معنی لکڑی ہے، اس کی جمع بھی آتی ہے آواد، اس سے جدا کرنے کے لیے عید کی جمع اعیاد ہے اور عود کی جمع آواد ہے، اس لیے خلاف قیاس یہاں عمل کیا ہے تاکہ فرق کا پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ عیدین ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ صلاۃ عیدین وجوب شرائط عینی ہے نماز جمعہ کی صورت میں، یہ واجب عینی ہیں۔ نماز عیدین واجب عینی ہیں، نماز عیدین واجب عینی ہیں جب شرائط نماز جمعہ عینی پائی جائیں۔ جمعہ جو واجب عینی ہوتا ہے اس کی شرائط جب ہوں، جمعہ کے واجب عینی کی شرائط کی صورت میں عید بھی واجب عینی ہے۔ جب جمعہ واجب عینی ہے تو یہ عیدین بھی واجب عینی ہیں، ٹھیک ہے؟ جمعہ کب واجب عینی ہوتا ہے؟ جب امام معصوم ہو، نائب خاص ہو، اور دوسری طرف یہ تھا کہ کم از کم 5 بندے ہوں۔ جمعہ کی شرائط جب عینی پائی جائیں، جمعہ کے واجب عینی کی شروط کی صورت میں نماز عیدین بھی واجب عینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن اما تخییریہ یعنی تحقق کے شرائط تخییریہ نماز جمعہ جو ہیں، شرائط تخییریہ یہ نماز جمعہ جو ہیں وہ یہاں عید میں وہ نہیں ہیں، شرائط تخییریہ جمعہ یہاں نہیں ہیں، کیونکہ یہاں عید میں تخییر کا امکان بھی نہیں ہے۔ عید کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہیں کہ یا مثلا یہ عید پڑھ لو یا وہ دوسری چیز پڑھ لو۔ یہ عید کے مقابلے میں کیا ہے بھائی؟ جمعہ کے مقابلے میں تو ظہر ہے نا، جمعہ نہ پڑھو تو ظہر پڑھ لو، لیکن عید کے ساتھ کوئی دوسری چیز ہے تاکہ یہاں تخییر کا امکان ہی نہیں ہے۔ بات کلیئر میری ہوئی یا نہیں ہوئی آغا جان؟ عرض کر رہا ہوں عید واجب عینی ہے۔ کب عید واجب عینی ہوتی ہے؟ جب جمعہ واجب عینی ہوتا ہے۔ جب جمعہ کی واجب عینی کی شرائط ہوں گی، عید بھی اس وقت واجب عینی ہوگی۔ جمعہ کب واجب عینی ہوتا ہے؟ عرض کیا امام معصوم ہو، نائب خاص ہو، کم از کم 5 بندے ہوں۔ جب جمعہ واجب عینی ہوگا تو اس وقت عید بھی واجب عینی ہوگی، لیکن جمعہ کے واجب تخییری ہونے کی صورت میں عید واجب تخییری نہیں ہے۔ جمعہ کے تخییری والی شرائط میں عید میں تخییری کی بات ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ 2 خطبے دینے ہوتے ہیں جی نماز عید کے بعد، 2 خطبے دینے ہوتے ہیں جمعہ کے خلاف۔ جمعہ میں خطبے پہلے ہیں، آغا توجہ کرو، جمعہ میں خطبے پہلے دینے ہوتے ہیں، نماز عیدین میں بعد میں خطبے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب آپ بتا رہے ہیں نماز عید پڑھنے کی کیفیت۔ جی نماز عید کیسے پڑھی جاتی ہے، طریقہ کار، کیفیت بتا رہے ہیں نماز عید کی۔ نماز عیدین میں جناب علی ہے واجب ہے، واجب پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، وہ تکبیریں جو معمولی اور متعارف ہیں، تکبیرۃ الاحرام، تکبیر رکوع سجود، اس سے ہٹ کر 5 تکبیر پہلی رکعت میں ہیں اور 4 تکبیر دوسری رکعت میں ہیں۔ عید کی کیفیت بتا رہا ہوں، 2 رکعت ہونی ہے نا، 2 رکعت۔ پہلی رکعت میں آغا جان 5 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، اور ان کا پڑھنا واجب ہے۔ پہلی رکعت میں 5 تکبیر، دوسری میں 4، پہلی میں 5، دوسری میں 4 تکبیریں ہیں، اور ان کے درمیان قنوت پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو درمیان کی بات کی ہے نا، یہ بطور مجازن کہا ہے قنوت درمیان میں، کیونکہ
یہ قنوت تو ہر تکبیر کے بعد ہے نا، قنوت تکبیرات کے درمیان میں تو نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں قنوت ان تکبیرات کے درمیان پڑھنا واجب ہے، یہ بطور مجاز کہا ہے، ورنہ قنوت ہر تکبیر کے بعد قنوت ہے، ہر تکبیر کے بعد قنوت ہے۔ مستحب ہے یہ جو نماز عید آپ کو بتائی، پہلی میں 5 تکبیریں، دوسری میں 4 تکبیریں اور قنوت پڑھنا ہے۔ قنوت مستحب ہے جو مرسوم ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت والعفو والرحمہ والی دعا جو پڑھا کرتے ہیں ہم لوگ، وہ پڑھنا مستحب ہے۔ جب یہ شروط جو عید کو واجب کرتی ہیں، وہ شروط جو موجبہ ہیں واجب کرنے والی، جب وہ چلی جائیں، جب شروط نہ پائی جائیں، آغا نماز عید کو واجب ہونے والی شروط جب نہ پائی جائیں تو پھر فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ اور فرادہ پڑھنا نماز عید کا مستحب ہے۔ جب عید کے واجب ہونے کی شرائط نہ پائی جائیں تو جماعت کے ساتھ پڑھنا اور فرادہ پڑھنا عید کا مستحب ہے۔ یہاں سے احکام کی ایک ٹاپک دے دیں، احکام نماز عید۔ نماز عید کے احکام یہ ہیں کہ جب واجب ہونے کی شرائط نہ پائی جائیں، واجب ہونے کی شرائط جب نہ پائی جائیں تو پھر ان کو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عید کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 عیدوں میں فرسخ کا جو فصل ہوتا ہے وہ بھی یہاں معتبر نہیں ہے۔ جمعہ میں معتبر ہے، عیدین میں 2 عیدوں میں فرسخ بھی معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر فوت ہو جائے وقت میں نہیں پڑھی گئی تو پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن بعد نے کہا ہے اس کی قضا ہے، اس کی قضا ہے۔ میں یہ عبارت پڑھ کے لاتا ہوں، توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہا صلاۃ العیدین، منہا ان نمازوں میں سے صلاۃ عیدین، واحدہما عید، واحدہما ان عیدین کا مفرد، واحدہما یعنی مفردہما ان کا مفرد عید ہے، مشتق من العود، مشتق ہے عود سے، لکثرت عوائد اللہ تعالیٰ فی ہے، کیونکہ عوائد یعنی فائدے، منافع، اللہ کے فوائد بہت زیادہ، فی ہے اس عید میں، اللہ عباد اپنے بندوں پر لوٹتے ہیں، وعود السرور والرحمہ یعنی عود السرور والرحمہ بعودہ، بے عودہ عید کے لوٹنے سے خوشی اور رحمت لوٹتی ہے، وَيَاءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْوَاوِ، یاہو عید کی جو یا ہے یہ منقلب ہے واو سے، یعنی اصل میں تھا عبد سے بنا ہے عید، عید کی یا وا سے منقلب ہے، وَجَامْعُهُ عَلَىٰ اعیاد، جامع عید اعیاد ہے، غیر قیاسی نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْجَمْعَ يَرُدُّ إِلَى الْأَصْلِ، کیونکہ جمع اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے، تو ہونا چاہیے تھا آباد۔ وَالْتَزَمُوهُ كَذَلِكَ، یہ علماء وَالْتَزَمُوهُ كَذَلِكَ یعنی خلاف قیاس جو ملتزم ہوئے ہیں، علماء جو خلاف کذالک، خلاف قاعدہ، خلاف قیاس جو ملتزم ہوئے ہیں، لِلُّزُومِ الْیاءِ فِی الْمُفْرَدِ، کیونکہ یا مفرد میں لازم ہے، ایک تو یہ دلیل، اور دوسری وَلِتَمَيُّزِ عَنْ جَمْعِ الْعُود، اور دوسری یہ ہے کہ عود کی جمع سے تمیز دینے کے لیے خلاف قیاس ملتزم ہوئے ہیں، وَلِتَمَيُّزِ عَنْ جَمْعِ الْعُود، تمیز دینے کے لیے جمع العود جس کا معنی لکڑی ہے۔ وَتَجِبُ صَلَاةُ الْعِیدَینِ وُجُوبًا عَینِیًّا بِشُرُوطِ الْجُمْعَةِ الْعَینِیَّہ، نماز عیدین واجب عینی ہیں بشروط الجمعۃ العینیہ، جب جمعہ کی شروط عینیہ ہوں۔ جمعہ کی شروط عینیہ کیا ہیں؟ امام معصوم، نائب، کم از کم 5 بندے۔ اما تخیریت فقہ اختلال الشرائط، اما تخیریہ، اما شروط جمعہ کی جو تخیریہ والی شروط ہیں، تخیریہ والی شروط جو جمعہ کی ہیں، فاختلال الشرائط، تو وہ شرائط کے کیا ہے؟ اختلال کی طرح ہیں، فقہ اختلال شرائط، تو وہ گویا کہ شرائط کیا ہیں؟ مختل ہو گئی ہیں یہاں عید میں، کیوں؟ لعدم امکان تخییر ہونا، کیونکہ یہاں اس جگہ پہ عید میں تخییر کا امکان نہیں ہے،
کیونکہ آپ بہتر جانتے ہو نا، جمعہ میں تو کہتے تھے نا جمعہ اور ظہر، جمعہ پڑھو یا ظہر پڑھو، ادھر عید کے مقابلے میں دوسری کیا ہے؟ واضح بات ہے نا، والخطبتان بعدہا، اور دو خطبے ہیں بعدہا بعد العید، عید کے بعد دو خطبے ہیں، بے خلاف الجمعہ، جمعہ کے خلاف، یعنی جمعہ میں پہلے ہوتے ہیں یہاں بعد میں۔ وَلَمْ يَذْكُرْ وَقْتَهَا، مصنف نے لم یذکر وقتہا، صلاۃ عید کا وقت ذکر نہیں کیا، وَهُوَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالزَّوَالِ، اور وہ وقت جو ہے طلوع شمس سے زوال تک ہے، وَهِيَ رَكَعَتَانِ كَالْجُمْعَةِ، یہ نماز عید 2 رکعت ہے کل جمعہ کی طرح۔ اب جناب اس کے طریقہ بتا رہا ہے، یہاں سے آگے طریقہ آ رہا ہے، وَيَجِبُ فِيهَا التَّكْبِيرُ زَائِدًا عَنِ الْمُعْتَادِ مِنَ التَّكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خَمْسًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ وَأَرْبَعًا فِي الثَّانِيَةِ، واجب ہے فیہا اس عید میں تکبیر زائد عن المعتاد، یعنی وہ تکبیر جو متعارف ہے، تکبیر رکوع، تکبیر احرام، تکبیر رکوع اور سجود سے زائد ہو، خمسن فی رکعت الاولیٰ، 5 پہلی رکعت میں ہیں، دوبارہ وَيَجِبُ فِيهَا، واجب ہے فیہا اس نماز عید میں التکبیر زائداً عن المعتاد، وہ تکبیر جو زائد ہے متعارف سے، تکبیر رکوع، تکبیر احرام، رکوع سجود سے، خمسن فی رکعت الاولیٰ، تکبیر 5 ہیں پہلی رکعت میں متعارف سے زیادہ، وَأَرْبَعًا فِي الثَّانِيَةِ، اور 4 تکبیریں ثانیہ دوسری رکعت میں، بعد القرات فیہما دونوں رکعتوں میں، قرات اور الحمد کے بعد، فی المشہور بنابر قول مشہور، والقنوت بینہما یعنی تکبیرات کے درمیان قنوت ہے، علی وجہ تجوز، یہ بطور مجازن ہے، یہ بطور مجاز کہا ہے، قنوت بین تکبیرات ہے، ورنہ وَإِلَّا فَهُوَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ، یہ قنوت ہر تکبیر کے بعد ہے، درمیان میں تو نہیں ہے نا، یہ قنوت ہر تکبیر کے بعد ہے، وَهَذَا التَّكْبِيرُ وَالْقُنُوتُ جُزْءَانِ مِنْهَا، یہ تکبیر اور قنوت 2 جز ہیں، منہا اس عید کے 2 جز ہیں، فَيَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ وَيُسَنُّ حَيْثُ تُسَنُّ، توجہ، فَيَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ، یجب یعنی یہ قنوت اور تکبیر واجب ہیں، حیث تجب جہاں نماز واجب ہے، یجب یہ واجب ہیں، ویسن حیث تسن، حیث یسن یعنی یہ مستحب ہیں، حیث تسن جہاں نماز مستحب ہے تو یہ بھی قنوت بھی مستحب ہے، یجب حیث تجب قنوت واجب ہے، حیث تجب جہاں نماز واجب، یسن حیث تسن یہ مستحب ہے جہاں نماز مستحب ہے، فتبطل بالاخلال بہما، ٹھیک ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے بالاخلال بہما، ان 2 جزوں کو، ان 2 جزوں کے خلل ڈالنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، عمدن ان 2 جزوں کو خلل ڈالنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، التقدیرین، ہر 2 صورتوں میں تقدیرین سے مراد کیا ہے؟ وجوب اور مستحب، یعنی نماز کے واجب ہونے کی صورت میں بھی اور مستحب ہونے کی صورت میں بھی، التقدیرین وجوب اور مستحب کی طرف اشارہ ہے۔ فتبطل بالاخلال بہما، نماز باطل ہو جاتی ہے بالاخلال بہما، دونوں جزوں کو خلل ڈالنے سے، عمدن التقدیرین ہر 2 صورتوں میں، وجوب اور مستحب کی صورت میں۔ آگاہ بات پہنچی یا نہ پہنچی؟ والقنوت بینہما، قنوت ہے بینہما تکبیرات کے درمیان، علی وجہ تجوز، یہ بطور مجاز ہے، یہ بطور مجاز ہے، کیونکہ ایک قنوت وسط میں تو کوئی نہیں نا، وسط میں تو نہیں ہے نا، لہذا یہ قنوت کہنا تکبیرات کے درمیان یہ بطور مجاز ہے، وَإِلَّا فَهُوَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ، وَإِلَّا یہ قنوت ہر تکبیر کے بعد ہے، وَهَذَا التَّكْبِيرُ وَالْقُنُوتُ جُزْءَانِ، یہ تکبیر اور قنوت 2 جز ہیں، منہا عید کے، فَيَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ، یجب یہ قنوت اور تکبیر واجب ہے، حیث تجب جہاں نماز واجب ہے یہ واجب ہیں، ٹھیک ہے، وَيُسَنْ حَيْثُ تُسَنْ مستحب ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہیں، حیث تسن جہاں نماز مستحب ہے، فتبطل بالاخلال بہما، نماز باطل ہو جاتی ہے بالاخلال بہما ان 2 جزوں کو خلل ڈالنے سے، عمدن جان بوجھ کر، التقدیرین
ہر دو صورتوں میں، یعنی چاہے نماز عید واجب ہو یا مستحب ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ بِالْمَرْسُومِ، قنوت مستحب ہے، بالمرسوم جو مرسوم ہے، منقول ہے، وَهُوَ اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ إِلَى آخر آخر تک۔ وَيَجُوزُ بِغَيْرِهِ یعنی اس قنوت کا غیر بھی جائز ہے، جو اللہم اہل الکبریاء ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَبِمَا صَنَعَ وَبِمَا رُوِیَ، اور وہ جو وارد ہوا ہے، وہ جو روایت کیا گیا ہے۔ وَمَا یہاں سے وَمَا اختلال شروط الموجبہ، احکام نماز عید شروع ہو گیا، آقا جان احکام نماز عید۔ وَمَا اختلال شروط الموجبۃ تصلی جماعتاً وفرادا مستحباً، اختلال شروط موجبہ وہ شروط جو موجب ہیں اور واجب کرتی ہیں، ان کے مختل ہونے کی صورت میں، مختل ہونا یعنی خلل ہو جانا، ان میں ختم ہو جانا، شروط جو موجبہ ہیں نماز عید ان کے اخلال کی صورت میں، مختل اور خلل کی صورت میں، تصلی جماعتاً و فرادا، یہ نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور فرادہ بھی مستحباً مستحب ہے، جماعت کے ساتھ اور فرادہ پڑھنا مستحب ہے۔ ولا یعتبر حینئذ تباعد العیدین بفرسخ، اس وقت یعنی شروط کے نہ ہونے کی صورت میں تباعد العیدین بفرسخ، دو عیدوں میں ایک فرسخ کا فاصلہ معتبر نہیں ہے۔ ولا یعتبر حینئذ اس وقت جب نماز عید واجب نہیں ہے، مستحب ہے، دو عیدوں کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ معتبر نہیں ہے۔ وکیل ما استحبابہا، ایک قیل ہے ما استحبابہا، عید کے مستحب ہونے کی صورت میں تصلی فرادہ خاصتاً، خاص طور پر فرادہ پڑھی جائے۔ جب عید ہے نا مستحب زمانے میں ہمارے میں، تو پھر جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، قیل کہتی ہے تنہا پڑھنی چاہیے۔ وکیلا ما استحبابہا تصلی فرادہ خاصتاً، ایک قیل ہے ما استحبابہا، اس عید کے مستحب ہونے کی صورت میں تصلی فرادہ خاصتاً، خاص طور پر فرادہ پڑھی جائے۔ وتسقط الخطبۃ فی الفرادہ، فرادہ میں خطبہ ساکت ہے، جب فرادہ پڑھے گا نا تو پھر خطبہ وغیرہ اس سے کیا ہو جائے گا جان، ساکت ہے۔ ولو فاتت فی وقتها لعذر وغیرہ لم تقضی فی اشہر القولین، ولو فاتت فی وقتها، اگر یہ فوت ہو جائے فی وقتها، یہ نماز عید وقت میں فوت ہو جائے، لعذر عذر کی خاطر، وغیرہ اور غیر عذر کی خاطر، لم تقضی فی اشہر القولین، اشہر قولین کی بنا پر قضا نہیں کی جائے گی۔ ولو فاتت لم تقضی، اگر فوت ہو جائے تو قضا نہیں ہے۔ وکیل تقضی کما فاتت، ایک قیل قضا کی جائے گی کما فاتت، جیسے فوت ہوئی ہے، 2 رکعت فوت ہوئی، 2 رکعت کی قضا کریں۔ وکیل اربعا مفصولتاً، ایک قیل ہے 4 رکعتیں مفصولہ جدا جدا، یعنی 2 کر کے پڑھنی ہے، جب قضا کرنی ہے تو 4 پڑھنی ہے، مفصولتاً 2 کر کے۔ وکیل موصولتاً، اور ایک قیل ہے موصولہ یعنی اکٹھی پڑھنی ہے، 4 پڑھیں اور 4 کے بعد ایک سلام ہے، جیسے ظہر اثر کے بعد 4 پڑھ کے ایک سلام دیتے ہیں، یہ قیل موصولتاً یعنی ملا کے اکٹھی پڑھیں گے 4۔ وَهُوَ ضعیف المأخذ، اور اس موصولہ اور ملا کر 4 رکعت پڑھنے کا مدرک اور ماخذ ضعیف ہے، اس کا ماخذ آقا جان جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد کیا حکم ہے آقا جان، نماز عید کا صحرا میں جا کر پڑھنا مستحب ہے، نماز عید کا صحرا میں جا کر پڑھنا مستحب ہے، مگر یہ کہ کوئی مکہ میں ہے تو مکہ میں پھر خود مسجد مکہ میں پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے، عید کا صحرا میں جا کر پڑھنا مستحب ہے، مگر کوئی بندہ مکہ میں ہے تو اس کے لیے خود اس مسجد مکہ میں پڑھنا افضل ہے۔ مستحب ہے جناب عید الفطر سے، عید الفطر کی طرف خارج ہونے سے پہلے، عید الفطر کی نماز کے لیے خارج ہونے سے پہلے
کوئی میٹھی چیز گھر سے کھائے اور عید الاضحیٰ میں جب پلٹے تو پھر آ کر کھائے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ عید الفطر میں پہلے گھر سے تھوڑا کھا کے جائے، اضحیٰ میں واپس آ کے عید کے بعد آ کر کھائے، یہ کیا آیا جان؟ مستحب ہے۔ توجہ فرما لیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْحَارُ بِهَا، مستحب ہے بہا عید کے لیے صحرا کی طرف جانا، مال اختیار کی حالت میں، لِلْاتِّبَاع، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الا بمکہ شرف اللہ تعالیٰ، مگر مکہ میں اللہ تعالیٰ اس کی شرافت کو زیادہ کرے، فَمَسْجِدُهَا أَفْضَلٌ، مسجد مکہ افضل ہے، وَأَنْ يَطْعَمَ بِفَتْحِ حرف المضارعۃ فسکون التاء ففتح العین مضارع طائما بکسرها کعلم یأکل فی عید الفطر قبل خروج۔ توجہ، مستحب ہے ان یطعم، کہ وہ کھائے، یطعم کھائے، یطعم پڑھیں بفتح حرف المضارع، حرف مضارع کو فتح دیں، سکون تا کو ساکن کریں، ففتح العین مضارع کی عین کو فتح دیں، طائما بکسرها، یہ مضارع کس کا ہے؟ طائمہ مضارعو، یہ یطعما مضارعو طائمہ، طائمہ کا مضارع ہے، بکسرہا طائمہ، جیسے علمہ، طائمہ یطعمو، علمہ یعلمو، کعلمہ، طائمہ کا مضارع بکسرہا، کعلمہ علمہ کی طرح، ان یأکلا، ان یطعما کا معنی کیا ہے؟ ان یأکلا کھائے، فی عید الفطر قبل خروج ہی الی الصلاۃ، نماز میں خارج ہونے سے پہلے عید الفطر میں کھائے، عید الفطر میں کیا کرے؟ ان یأکلا کھائے، فی عید الفطر، عید الفطر میں کھائے، قبل خروج ہی، نماز میں خارج ہونے سے پہلے کھائے، وفی الاضحیٰ بعد عودتی من الاضحیہ، اور عید الاضحیٰ میں اضحیہ قربانی سے پلٹنے کے بعد کھائے، بضم الحمزہ و تشدید الیاء، اضحیہ پڑھو، تشدید الیاء بضم الحمزہ، کیوں؟ للاتباع، اتباع ہے، یہ ساری اتباع ہے کہ عید الفطر میں نماز کی طرف جانے سے پہلے کھائے اور عید الاضحیٰ میں پلٹنے کے بعد کھائے، یہ ساری بات للاتباع، اتباع ہے۔ والفرق لاحق، فرق واضح ہے، چونکہ عید الفطر میں ہر دن، عید الفطر میں پہلے روزے رکھتا تھا، پہلے روزہ تھا، اب جو ہے کہتا ہے میرا اللہ تیرا فرمان کے مطابق آج مجھے روزہ نہیں ہے، کھا رہا ہوں، پہلے کھائے، پہلے روزے تھے عید الفطر میں، کیونکہ لہذا اب اللہ کے فرمان کے مطابق جو ہے اس کو کھا رہا ہے، اور وہ پہلے عید الاضحیٰ میں تو ہر روز ہی کھاتا ہے نا، تو پلٹ کے کھائے۔ والفرق لائے، فرق واضح ہے۔ وَلْيَكُنِ الْفِطْرُ فِي الْفِطْرِ عَلَى الْحُلْوِ لِلْاتِّبَاع، چاہیے کہ افطار کرے فطر میں، عید الفطر میں افطار کرے، عَلَى الْحُلْوِ، میٹھی چیز سے، جو چیز کھائے نا وہ میٹھی کھائے، میٹھی چیز سے افطار کرے، لِلْاتِّبَاع، اگر جان اتباع ہے، پیروی کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وما روی فیہ شاذا من الافطار فیہ علی التربۃ المشرفۃ، اور وہ جو روایت کی گئی ہے شاذ طور پر کہ افطار کرے فیہ، اس میں علی تربۃ المشرفہ، تربت مشرفہ سے افطار کرے، محمول علی العلت، اس تربت مشرفہ کو حامل کریں گے علت پر، یعنی مریض ہونے پر، بیمار ہونے پر، جمعاً، روایات کو جمع کرنے کے لیے، بے خاطر جم روایات، جمعاً کا اشارہ کیا ہے؟ دو روایات کو جمع کرنے کے لیے، روایات کو جمع کرنے کی خاطر، کیونکہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ میٹھی چیز کھائے، ایک روایت کہتی ہے کہ تربت مشرفہ سے افطار کرے، تو ان دو میں جمع یہ ہے، تربت مشرفہ وہ استعمال کرے گا جو مریض ہے، اور وہ جو مریض نہیں ہے، جو سالم ہے، وہ آگا جان کیا کرے گا؟ وہ میٹھی چیز جمع کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہاں ایک مطلب آیا ہے
تربت مشرفہ۔ تربت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تربت مشرفہ، ایک ہے تربت متبرکہ۔ تربت مشرفہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی قبر سے لی جائے، وہ ہے، اور تربت متبرکہ وہ ہے جو مثلا وہی کربلا کی حدود سے مٹی لی جائے، وہ تربت متبرکہ ہے، اور ظاہراً احکام کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ تربت مشرفہ کا مقام تربت متبرکہ سے اوپر ہے، بالا ہے، تربت مشرفہ کا درجہ متبرکہ سے زیادہ ہے، حتیٰ اگر وہ جو سجدگاہ وغیرہ ہے مشرفہ سے بنی ہوئی ہے، کہیں خدا نخواستہ لیٹرین وغیرہ میں گر جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنا منع ہے، استعمال بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس کو بند کر دیں یا اس کو جلدی جلدی نکال لیں، اگر نکال سکتے ہیں تو پہلے نکال لیں، نہیں ہے تو پھر استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تربت متبرکہ کا یہ حکم نہیں ہے جو تربت مشرفہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات آقا جان؟ آپ بھلا یہاں سے کیا سمجھے ہیں؟ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَطْعَمَ، مستحب کھائے، بے فاتح حرف المضارع، یا پڑھو فسکون التا، تا کو ساکن کرو، ففتح عین مضارع، مضارع الطائمہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ طائمہ کا مضارع ہے، طائمہ، عین کو فتح دو، ففتح العین المضارع، عین کے مضارع کو فتح دو، مضارع الطائمہ، یہ یطعم طائمہ کا مضارع بکسرہا، طائمہ کا علمہ ہے، یاکولا فی عید الفطر قبل خروج الی الصلاۃ، مستحب ہے وہ کھائے عید الفطر میں قبل خروج الی الصلاۃ، نماز میں خارج ہونے سے پہلے، وفی الاضحیٰ بعد عودتہ من الاضحیہ، اور عید الاضحیٰ میں بعد عودتہ من الاضحیہ، قربانی سے لوٹنے کے بعد کھائے، بضم الحمزۃ و تشدید یا، حمزہ کے ضمہ ہیں اور یا کو تشدید ہے، للاتباع، یہ بات جو کر رہا ہوں یہ اتباع کی خاطر ہے، یہ پیروی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، والفرق لاحق، فرق واضح ہے، وَلْيَكُنِ الْفَطْرُ فِي الْفِطْرِ عَلَى الْحُلُوِ لِلْاتِّبَاعِ، عَلَى الْحُلْوِ لِلْاتِّبَاع، چاہیے کہ افطار کرے فی الفطر، عید الفطر میں، حلو میٹھی چیز سے، لِلْاتِّبَاع، پیروی کی خاطر ہے، پیروی کی خاطر ہے، وَمَا رُوِيَ فِيهِ شَاذًا مِنَ الْإِفْطَارِ فِيهِ عَلَى التُّرْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلَّةِ، اور وہ جو روایت کی گئی ہے شاذ طور پر کہ افطار کرے تربت مشرفہ سے، اس کو حمل کیا گیا ہے علت پر، یعنی مریض آدمی پر، مریض آدمی تربت مشرفہ سے کرے، جمعاً مفعول لا ہے، بخاطر جمع بین الروایات، کیونکہ ایک روایت کہتی ہے میٹھی چیز، ایک کہتی ہے تربت مشرفہ، تو ہم کہیں گے تربت مشرفہ وہ کرے گا جو مریض ہے، میٹھی چیز وہ کرے گا جو سالم ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا بِخُصُوصِ الْقَبْلِيَّةِ وَبَعْدَ إِلَى الزَّوَالِ بِخُصُوصِهِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، مکروہ ہے نفل پڑھنا قبلہا، نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، بخصوص القبلیت، خصوصاً پہلے ہونے کی وجہ سے نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، بخصوص القبلیہ، خصوصاً قبلیت کی بنا پر پہلے ہونے کی وجہ سے مکروہ ہو رہا ہے، وبعدہا، اور نماز عید کے بعد بھی مکروہ ہے، الی الزوال، زوال تک، بخصوص ہی، یہاں بھی خصوص سے بعدیت کی وجہ ہے، للامام والماموم، امام اور ماموم کے لیے یہ مکروہ ہے، الا بمسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر وہ جو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، فإنه يستحب أن يقصدها الخارج إليها، مستحب ہے یستحب ان یقصدها الخارج إليها، وہ جو عید کی طرف خارج ہونا چاہتا ہے وہ مسجد نبی کا قصد کرے، وَيُصَلِّي بِهِ رَكَعَتَيْنِ قبل خروجہ، اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے قبل خروجہ، خارج ہونے سے پہلے۔ سنو، الا بمسجد النبی، مگر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، فإنه يستحب، مستحب ہے کہ وہ بندہ مسجد کی طرف
قصد کرے الخارج الیہا جو نماز عید کی طرف خارج ہونا چاہتا ہے وہ مسجد نبی کا قصد کرے، ویصلی بہی رکعتین اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے قبل خروج خارج ہونے سے پہلے للاتباع اتباع کی خاطر۔ نعم لو صلیت فی المساجد، جی ہاں اگر وہ نماز پڑھے فی المساجد مساجد میں نماز پڑھے نماز عید، لعذر عذر کی وجہ سے، او غیر ہی یا غیر عذر کی خاطر، استحب صلاۃ التحیت تو نماز تحیت کا پڑھنا مستحب ہے، لداخل جو داخل ہوا ہے اس کے لیے نماز تحیت کا پڑھنا مستحب ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، اگرچہ یہ ماموم بعد میں آیا ہو، مسبوق ہو، دیر کی ہو، اور امام اس وقت عید پڑھا کے خطبہ دے رہا ہو، پھر بھی یہ تحیت پڑھے گا۔ کیوں؟ لفوات الصلاۃ المسکت للمتابعۃ، کیونکہ نماز فوت ہو گئی ہے، المسکت للمتابعۃ جو متابعت کو کیا کر رہی ہے، شاباش، مسکت متابعت ہے، توجہ فرما رہے ہو؟ یہاں سے پھر نام لو صلیت فی المساجد، جی ہاں اگر عید کو مساجد میں پڑھا جائے لعذر عذر کی خاطر، او غیر ہی یا غیر عذر ہو، استحبا تو یہ پڑھے گا صلاۃ عید کو، لداخل جو داخل ہوا ہے مسجد میں صلاۃ تحیت ہے، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا اگرچہ اس داخل ہونے والے نے دیر کی ہو، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ اور امام خطبہ دے رہا ہو، لفوات الصلاۃ کیونکہ نماز فوت ہو گئی ہے، المسکت للمتابعہ جو مسکت متابعت ہے، جو پیروی کرنے کے لیے پیروی کرنے کو کیا کر رہی ہے، ساکت کر رہی ہے، کیونکہ نماز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کے بعد آگا جان آ رہی ہیں تکبیر۔ تکبیر جو ہے نا عید الفطر میں 4 نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنا مستحب ہے، اور عید الاضحیٰ میں 15 نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کو ہم بعد میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ مجھے یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ یہ درس ہمارا طولانی ہوتا جا رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا طولانی ہو بھی گیا ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو میرے عزیز بھائیوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔